بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، عقیدہ تثلیث یا ٹرینٹی عیسائیوں کا ایمان ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ خدا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ اس کا تصور تو عیسائیت میں کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ تقریباً 30ویں صدی کے بعد عیسائیوں میں پیدا ہوا۔ یہ ایک بدعت ہے جو چرچ نے اپنے اثر و رسوخ کے لیے استعمال کی۔ یہ عقل و علم کے خلاف تو ہے ہی، ساتھ ہی بالکل غیر منطقی بھی ہے۔ ایک خدا ایک نہیں تین ہے۔ حالانکہ چرچ اپنی اس بدعت کا دفاع نہیں کر سکتا، پھر بھی ڈٹائی کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے، اور اس سے متعلق ڈاکٹر ذاکر نائک کئی مرتبہ اپنے لیکچرز میں حوالہ جات دے چکے ہیں، جن سے بائبل کی آیات میں سے ہی تثلیث کی نفی ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے عیسائی پادریوں کو بھی اس موضوع پر ایسی شکست دی ہے کہ ان سے جواب نہیں بن پایا۔ ایسا ہی ایک مذاکرہ ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک اور ایک پاسٹر رکن الدین موجود تھے، اور وہ حاضرین کے سوالوں کے جواب اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے دے رہے تھے، اور عقیدہ تثلیث کے حق میں یا اس کے خلاف اپنے علم کی بنا پر دلائل دے رہے تھے۔ آپ کو یہ ساری گفتگو ہندی اور اردو میں ترجمہ کے ساتھ سناتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک خاتون نے جب تثلیث سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں تثلیث سے متعلق کہہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ایک نہیں تین ہے۔ تثلیث نہیں کہنا چاہیے۔ بائبل میں بھی کہیں تثلیث یا ٹرینٹی کا لفظ نہیں لکھا۔ جو تثلیث کے قریب ترین حوالہ بائبل میں ہے وہ بک آف جان میں ہے، جس میں لکھا ہے کہ وہ تین ہیں، باپ، کلام اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں۔ بائبل کے 24,000 نسخے ہیں، لیکن کوئی بھی دو کتابیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ کنگ جیمز کا ایک نیا ورژن ہے اور ایک پرانا ورژن ہے، جس میں 73 کتابیں ہیں۔ انہوں نے اس میں سے 7 کتابیں نکال دی ہیں جنہیں کیتھولک من گھڑت کہتے ہیں۔ بائبل کے نئے کنگ جیمز ورژن میں صرف 67 کتابیں ہیں۔ یہ ایک مختلف بائبل ہے۔ کنگ جیمز کے نظر ثانی شدہ ورژن پر 50 سے زائد عیسائی کارپوریٹ فرقوں کی حمایت یافتہ 32 اسکالرز نے کام کیا، اور انہوں نے تثلیث سے متعلق آیت کو نکال دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، یہ اصل بائبل میں کہیں نہیں لکھی۔ لفظ تثلیث کہیں وجود ہی نہیں رکھتا۔ جیسس نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ چرچ کے مطابق باپ ایک شخص ہے، بیٹا ایک شخص ہے، اور روح القدس ایک شخص ہے۔ وہ تین نہیں، ایک ہی ہے۔ اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں کہ آپ فادر کا تصور کریں تو کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سانتا کلاز آتا ہے جو جنت میں بیٹھا ہے۔ بیٹے کا تصور کریں تو ایک بھورے بالوں والے وجی نوجوان کی شکل ذہن میں آتی ہے، اور روح القدس کا تصور کریں تو ذہن میں ایک دھوئیں سے بنی شبیہ آتی ہے۔ اب بتانے میں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ذہن میں آتی ہیں، مگر یقین کرتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چرچ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تینوں ایک نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک باپ ہے، ایک بھائی ہے اور ایک بزنس مین۔ ایک شخص یہ تینوں ہو سکتا ہے۔ وہ کسی کا باپ، کسی کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور بزنس مین بھی ہو سکتا ہے۔ اگر بہن بھائی کے پاس جاتی ہے اور اس کو کوئی راز کی بات بتاتی ہے، تو اگر تو باپ، بھائی اور بزنس مین ایک ہی شخص ہے، تو پھر وجوہات بھائی کو بتائی، وہ باپ اور بزنس مین کو بھی پتہ چل گئی، کیونکہ یہ عیسائیوں کی لاجک ہے کہ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ ایک ہی ہیں۔ مگر دوسری طرف گاسپل آف مارک میں لکھا ہے، لیکن اس دن یا گھڑی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ ہوشیار رہو، ہوشیار رہو، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں نہ جیسس کو پتہ ہے، نہ روح القدس کو، صرف خدا کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تثلیث کا کانسیپٹ غیر منطقی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہی ہیں، تو پھر اگر جیسس کو صلیب پر چڑھایا گیا تو بائبل کے مطابق کیا اس کا مطلب یہ نکالا جائے کہ خدا کو بھی صلیب پر چڑھایا گیا اور ان کی بھی موت ہو گئی؟ نعوذ باللہ۔ A person can be a father, can be a brother, and can be a businessman at the same time. So why can Almighty God be Father, Son, and Holy Ghost? That's it, fine. Let's analyze the example. Suppose there's a person who's a father and a brother and a businessman. Suppose the sister goes and says something to the brother, a secret. But natural, even the father in that person will know it. Even the businessman will know. But if you read the Bible, according to the Gospel of Mark, chapter number 13, verse 32, it says,
Jesus peace be upon him, says that of that day, of that hour, knoweth no man, knoweth no angel, not even the Son, but the Father in heaven. That means of the day of judgment, even Jesus Christ doesn't know, even the angel doesn't know, even the Spirit doesn't know, only Almighty God knows. That means they aren't three in one. They aren't three in one. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी गुफ्तगू करके वापस सीट पर जा बैठे तो पास्टर रुकनुद्दीन माइक पर आ गए और उनसे एक खातून ने सवाल किया कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि बुराई दरअसल इंसान के अपने अंदर पैदा होती है, ये खुदा ने नहीं दी, लेकिन फिर ओरिजिनल सिन यानी हकीकी गुनाह की थ्योरी के मुताबिक आप कहते हैं कि इंसान गुनाह के साथ पैदा हुआ है, तो क्या आप इसे नहीं समझते कि इसमें तजाद है? क्या आप इसे वाज़े कर सकते हैं? In the beginning of your talk, you said that the evil is actually taken out by man himself. It's not given by God. But then, according to the theory of original sin, you say that the man is born with the sin. So don't you think it's a contradiction? Can you please clarify it? पास्टर रुकनुद्दीन ने कहा कि इंसान को गुनाह नहीं बल्कि गुनाह की फितरत विरासत में मिली है। इसका मतलब है कि इंसान को गुनाह करने का रुझान विरासत में मिला है। लेकिन फर्ज करें कि बच्चा मर गया तो क्या हुआ? वो बेकसूर है, वो सीधा जन्नत में जाएगा, मैं यही मानता हूं। लेकिन बच्चा अपने वालिद के लिए कोई कीमत अदा नहीं करेगा। जैसा कि डॉक्टर जाकिर का बाइबल से हवाला दिया गया वो दुरुस्त है, वो अपने वालिद की गलती का जिम्मेदार नहीं है। जहां तक जहन्नुम में गुनाह और सजा का ताल्लुक है तो गुनाह की फितरत मुझे अपने बाप आदम से वरासत में मिली। मैं गुनाह करता हूं क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। गुनाहगार का मतलब है कि फितरत गलत काम करना चाहती है, क्योंकि यही मुझे विरसे में मिला है। तो जब इंसान खुद ही गुनाह करने लगता है और वो इसके अपने ही खाते में लिखा जाता है, पास्टर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसान को गुनाह नहीं बल्कि बद्दुआ या बदला विरासत में मिलता है। मेरे वालिद ने भी जिंदगी में बहुत गड़बड़ की, उसकी वजह से आज तक मेरी जिंदगी पर असर पड़ रहा है। लेकिन शुक्र है कि वो एक ईमान लाने वाले की हैसियत से फौत हुए, लेकिन उनके गुनाहों का बदला मैंने भुगता है। अब बाइबल के मुताबिक मैं अपने बाप के गुनाहों के लिए जवाबदेह नहीं हूं, मगर दुनिया में मेरे लिए इसके नतीजे में मुश्किलात आईं। और यहाँ जीसस ने यह किया कि उन्होंने मेरे लिए गुनाह की मुआफ़ी हासिल की, इसलिए मैं खुदा के सामने जवाबदेह नहीं। और दूसरा ये कि उन्होंने मेरे लिए कर्ज को तोड़ दिया, यानी इस बदले को खत्म कर दिया। यही कर्ज इस चीज बाइबल कहती है कि न सिर्फ इसको गुनाहों को मुआफ करने का इख्तियार था, बल्कि उन्होंने मेरे कर्ज को भी अपने जिम्मा ले लिया। He obtained forgiveness of sin for me. So I will not be accountable to God. I am forgiven my sin. Number 2, he breaks the curse over my life. That's what the Bible says. Not only he is having authority on earth to forgive sins, but he also took my curse upon himself. He became a curse on my behalf. Whatever curse was supposed to be mine, you believe in him, the curses start breaking from your life. Curses start breaking from your life. So you distinguish, there is sin and there is curse. नाज़रीन, रिचर्ड नामी एक शख्स माइक पर आया और उसने बाइबल के सफ़ात अपने हाथ में उठाए हुए थे। उसने कहा कि आपने कहा कि बाइबल में दोबारा उठाए जाने से मुतालिक नहीं लिखा, मगर बाइबल में इसका तज़किरा है। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू में लिखा है कि जीसस ने अपने शागिर्द से कहा था कि वो यरूशलेम में जाए, बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीहों की बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त करे और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन दोबारा जिंदा किया जाए। न सिर्फ बाइबल इसके बारे में बताती है कि किस तरह वो 6 घंटे तक सलीब पर लटका रहा और मरने के बाद उसकी रूह जिस्म छोड़ गई। मेरा सवाल है कि किस तरह जीसस ने मुतअद्दिद बार दोबारा उठाए जाने का जिक्र किया है। इसका सवाल काफी लंबा था, तो मुंतजिम भी इसके पास बार बार आकर उससे थोड़ी गुफ्तगू करने का कह रहा था, मगर डॉक्टर साहब ने उसको टोका नहीं बल्कि उसके इस्लामिक रिसर्च सेंटर आने की दावत दी ताकि उसके तफसील के साथ बात हो सके। नाज़रीन, आप इस शख्स का सवाल सुनिए। Proving scripture. Your main question. So please, no, this is my question, that how Jesus Christ mentioned many times that he will be killed and he will be rising again. Again, if you want another quote, I will give. In chapter 20 verse 19, it shall, and shall deliver him to the Gentiles to be mocked and scourged, and shall crucify him, and the third day shall rise again. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान भी इसी चीज पर यकीन रखते हैं कि जीसस मरने के बाद दोबारा उठाए जाएंगे। कुरान पाक में भी यही लिखा है कि उनको दोबारा उठाया जाएगा। जो बात आप कर रहे हैं वो ये है कि उनको सलीब पर चढ़ाया गया तो वो फौत हो गए। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि सिपाहियों ने कहा कि हमने इसको मरा हुआ देखा। आज मौत की तस्दीक के लिए डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप है, नब्ज चेक कर सकता है, ECG, EEG, दिल की धड़कन चेक करने की मशीनें हैं,
پھر بھی وہ غلطی کرتے ہیں۔ تب تو ایک سپاہی نے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو مرا ہوا دیکھا۔ یہ سپاہی کی گواہی کا مطلب یہ نہیں کہ جیزس واقعی فوت ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر مسلمان کی طرح میرا بھی یقین ہے کہ جیزس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ اور جب اللہ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ روا نہیں کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یقیناً اسے جانتا۔ تو ہر اس بات کو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے۔ بے شک تو ہی غیب کی سب باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ میں نے انہیں سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں ان پر خبردار رہا جب تک میں ان لوگوں میں موجود رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگہبان تھا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا کہا ہو کہ میری عبادت کرو۔ وہ دوبارہ آئیں گے، وہ کوئی نئی چیز نہیں سکھائیں گے۔ وہ یہ واضح کریں گے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو۔ وہ واضح کریں گے کہ میں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ پھر وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ Yes, he will come again. He will come again. For what? The Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 158 that Allah subhanahu wa ta'ala raised him up unto himself. He was raised up alive. For what? In his second coming, he will not teach anything new. The Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, Islam, on this day I have chosen for you your religion and chosen for you Islam. I have completed your faith for you. Nothing new can be taught. He will be coming in the second coming not to teach anything new to the Muslims. He will be coming in the second coming to testify that I never said you worship me, to testify that I never claimed divinity. And as it's mentioned in the Gospel also, in the second coming, people will say, oh Master, did we not do wonders and miracles in your name? So Jesus will tell them, ye men of iniquity, ye sinful people, you depart from here. I don't even know you. Who will he tell that? To Muslims? To Hindus? To Christians? ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔